یہ ہماری مختصر گفتگو تھی جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی. اب حضرت نانوتوی رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ خاتم النبین کہنے کی علت کیا ہے, کس وجہ سے آپ کو خاتم النبین کہا گیا, وہ کیا ہے ذرا پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنائے خاتمیت سے متعلق ایک یہ عنوان ہے, ٹھیک ہے نا, اصل کتاب کے اندر یہ عنوان نہیں ہے, یہ بات کے لوگوں نے ڈالے. جی باقی یہ احتمال کہ یہ دین آخری دین تھا, اس لیے سد باب اتباع مدعیان نبوت کیا ہے جو کل جھوٹے دعویٰ کر کے خلائق کو گمراہ کریں گے. البتہ فی حد ذاتی قابل لحاظ. ایک احتمال اور ذکر کر رہے ہیں, وہ احتمال یہ ہے کہ ما کان محمد کے اندر جو خاتم النبین حضور کو بتایا نا, یعنی زمانے کے اعتبار سے آپ سب سے آخر میں, اس کا مقصد یہ ہے کہ دراصل اللہ اعلان کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا دین سب سے آخر میں, اس لیے ہم نے آپ کو بھیجا بھی سب سے آخر میں, تاکہ کل کو جو جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے ان کا دروازہ کیا ہو جائے, بند ہو جائے. چونکہ آپ کا دین سب سے آخر میں تھا اور جھوٹے مدعیان نبوت کا دروازہ بند کرنا تھا, تبھی اللہ نے فرمایا کہ خاتم النبین ہم نے آپ کو سب سے آخر میں بھیجا. کہتے یہ بات قابل لحاظ ہے, واقعتاً آپ کا دین کیا ہے, سب سے آخری ہے, واقعتاً آپ کے بعد جھوٹے نبیوں کا دروازہ بند کرنا چاہیے. اب دیکھو حضرت نانوتوی اگر ختم نبوت کے منکر ہوتے یہ بات یہاں کہتے, حضرت نانوتوی کیا کہہ رہے ہیں, البتہ فی حد ذاتی قابل لحاظ ہے, یعنی ہاں واقعتاً آپ کا دین سب سے آخر میں, اس کا لحاظ کرنا چاہیے, اور اسی طرح آپ کے بعد جھوٹے نبیوں کا دعوی نبوت بھی بند کرنا چاہیے. اگر آپ ختم نبوت کے قائل نہ ہو تو آپ کہتے ہیں نا, نہیں کس نے کہا حضور کا دین آخر دین ہے, کس نے کہا کہ آپ کے بعد مدعیان نبوت نہیں آ سکتے. لیکن حضرت کیا کہہ رہے, فی حد ذاتی قابل لحاظ ہے, یہ بات درست ہے. لیکن حضرت نانوتوی کہہ رہے کہ یہاں شبہ کیا پیدا ہو رہا ہے, شبہ پھر یہ پیدا ہو جائے گا کہ اس بات کو ما کان محمد ابا احد من رجالکم, میں کوئی مناسبت نہیں ہے, کوئی مناسبت کیوں کہ اگر صرف یہ بتانا مقصد تھا کہ آپ کا دین سب سے آخر میں ہے تو اس کے تو اور پیرائے بھی تھے نا, اور انداز بھی تھا. جس انداز میں اللہ نے آیت کو ذکر کیا, اس انداز کے ساتھ اس آیت کی مناسبت نہیں ہے. کیسے, دیکھو ذرا آیت کو دیکھو, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. دیکھو یہاں ایک معطوف علیہ ہے, ولکن رسول, یہ عطف ہے. معطوف علیہ میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے. اب ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے صد باب مدعیان نبوت کرنا تھا, تو اس کا حضور کی ابوت سے, کسی کے باپ ہونے سے کیا تعلق ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ یہاں تو اللہ حضور کی ابوت کی نفی کر رہے کہ آپ رجال میں سے کسی کے والد نہیں. پھر آگے لفظ ولیکن ہے, لیکن استدراک کے لیے, ماقبل میں کوئی وہم کوئی سوال پیدا ہوتے تو لیکن اس کو کیا کرتا ہے, دور کرتا ہے. حالانکہ محض مدعیان نبوت کا دروازہ بند کرنے کے لیے اس کوئی تعلق اس آیت کے اندر نہیں. کہتے اگر ہم یہ بات مان لیں تو آیت میں دو باتیں, ایک تو عطف ہے, معطوف علیہ میں کچھ نہ کچھ مناسبت ہونی چاہیے. جھوٹے مدعیان نبوت کا حضور کی ابوت یا حضور کے بیٹے ہونے نہ ہونے سے کیا تعلق ہے. نمبر دو, آگے ولیکن ایک استدراک ہے, ماقبل کی آیت میں سے کوئی وہم نکل رہا ہے جس کا ولیکن سے دفیہ کیا جا رہا ہے, حالانکہ محض جھوٹے نبوت کا دروازہ بند کرنا اس سے کوئی وہم. کہتے آیت میں مناسبت نہیں ہو پا رہی. اس مقام کے اعتبار سے اگر مقصد صرف جھوٹے مدعیان نبوت کا دروازہ بند کرنا تھا تو اس آیت کی مناسبت نہیں. آیت کی کوئی ایسی توجیہ بیان کرو کہ معطوف علیہ میں مناسبت بھی پیدا ہو جائے, اور ولیکن سے جس جو سوال پیدا ہو رہا ہے ماقبل سے, اس سوال کو بھی کیا کر لیا جائے, دور کر لیا جائے. کوئی ایسی توجیہ بیان کرنی چاہیے. حالانکہ محض آپ کے دین کو آخری دین کے طور پر پیش کرنے کے لیے اور جھوٹے مدعیان نبوت کی دروازہ بند کرنے کے لیے, اس سے یہ چیزیں ختم. سوال تو پھر بڑی جگہ ہے کہ ان باتوں کا یہاں حضور کی ابوت سے یا ان کے کسی رجال کے والد ہونے سے کیا تعلق ہے, اور ولیکن سے کس کا جواب دیا جا رہا ہے. اس محض آخر دین اور صد باب مدعیان نبوت, اس سے تو کوئی مناسبت نہیں ہے. لہٰذا یہ توجیہ, اگرچہ یہ بات جگہ درست ہے کہ آپ کے پاس جھوٹے نبوت کا دروازہ بھی بند کرنے, آپ کا دین آخر دین ہے, لیکن آیت کے ساتھ اس توجیہ کی مناسبت پر پیدا نہیں ہوگی. لہٰذا یہ وجہ بھی نہیں ہے آپ کے خاتم النبین ہونے کا. پڑھو ذرا, اب ذرا پڑھو. البتہ فی حد ذاتی قابل لحاظ ہے. فی نفسی درست بات ہے کہ دروازہ بھی بند کرنا چاہیے جھوٹے نبیوں کا, اور آپ کا دین بھی آخر دین ہے. لیکن مسئلہ کیا پیدا ہوگا,
پر جملہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم اور جملہ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کیا تناسب تھا دونوں میں؟ کیا حالانکہ معطوف معطوف میں کچھ نہ کچھ مختصر معنی کے اندر جہاں آپ نے وصل و فصل کی بحث پڑھی وہاں آپ نے پڑھا ہو کچھ نہ کچھ مناسبت ہو. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہاں تو پھر کیا مناسبت ہے؟ محض دین کا آخر ہونا اس سے تو اس کو کوئی مناسبت، جھوٹے نبیوں کا دروازہ بند کرنا اس سے بھی کوئی مناسبت. نمبر 2 دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ جو ایک کو دوسرے پر عطف کیا اور ایک کو مستدرک منہ اور دوسرے کو حالانکہ قبل سے کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے، جس سوال کو دور کریں گے لیکن لے کر ہے جو توجیہ آپ بیان کر رہے اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، لہذا یہ توجیہ بھی درست معلوم نہیں تھی. جواب شبہ. اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی بے ربطی اور بے ارتباطی خدا کے کلام معجز نظام میں متصور نہیں. آیت کسی اور بات کو بیان کر رہی ہے اور آپ کوئی اور بات بیان کر رہے ہیں، تو ایسی بے ترتیبی اللہ کے کلام میں، اللہ کا کلام معجز ہے، یہ ترتیب کسی نہ کسی شے کا تقاضا کر رہی ہے جو ابھی تک بیان نہیں ہوئی. جی اگر سد باب مذکور منظور ہی تھا تو اس کے لیے اور بھی اگر یہی توجیہ تھی تو اس توجیہ کو بیان کرنے کے لیے اور بھی کئی مقام تھے. محض اس موقع پر جہاں حضور کی ابوت ذکر ہو رہی ہے، ابوت اور خاتم ہونا، اس کو بیان کرنے، اس موقع پر اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بلکہ بنا خاتمیت اور بات ہے، بنا علت خاتمیت کی، آخر میں آنے کی، خاتم النبیین ہونے کی، وہ کیا ہے؟ جس سے تاخر زمانی اور سد باب مذکور کہتے ہیں میں ایسی توجیہ بیان کروں گا حضور کی افضلیت بھی ثابت ہو جائے گی، سد باب مذکور حضور کی تاخر زمانی بھی ثابت ہو جائے گی، اور سد باب مذکور جھوٹے مدعیان نبوت کے آنے کا دروازہ بھی کیا ہو جائے گا. یہ سارے کام میری ایک توجیہ سے اور حضور کی شان بھی نکھر کر سامنے آ جائے گی. وہ کیا توجیہ ہے؟ وہ کیا؟ پڑھو ذرا. اور فضیلت نبوی دوبالا ہو جاتی ہے. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ موصوف بالعرض، اس کے لیے ایک مقدمہ بیان کرتے ہیں. چلو عبارت پڑھو پہلے، پھر میں سمجھاتا ہوں. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات پر ختم ہو جاتا ہے، جیسے موصوف بالعرض کا وصف موصوف بالذات سے مکتسب ہوتا ہے. موصوف بالذات کا وصف جس کا ذاتی ہونا اور غیر مکتسب من الغیر ہونا لفظ بالذات ہی سے مفہوم ہے، کسی غیر سے مکتسب اور مستعار نہیں ہوتا. مثال درکار ہو تو لیجیے. ایک اصطلاح بیان کی، اصطلاح بڑی اہم ہے، جگہ جگہ نانوتر کے علوم میں آتی ہے. ایک ہوتے ہیں موصوف بالذات اور ایک ہوتے ہیں موصوف بالعرض. موصوف بالذات کسے کہتے ہیں کوئی بھی کمال آپ لے لیں، اس کمال کو آپ دیکھیں، اس کمال کا سلسلہ کہاں ختم ہو رہا ہے، جہاں وہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے وہ موصوف بالذات کہلائے گا. اور آسان الفاظ میں آگے مثال آ رہی ہے، کسی کو کوئی کمال کسی کے واسطے سے نہ ملا ہو، ڈائریکٹ اللہ نے وہ کمال اس کو دیا ہو، تو ہم کہیں گے یہ اس کمال سے موصوف ہے، موصوف بالذات، یہ اس کمال سے متصف ہے، متصف بالذات، کسی اور کے واسطے اس کو ملا نہیں. اور ایک کمال کسی کے واسطے سے آپ کو ملا ہو تو یہ کہلاتے ہیں موصوف بالعرض. یہ اصطلاح آپ کو سمجھ آ گئی؟ آپ دیکھو مثال سے سمجھو ذرا، مثال سمجھا رہے. مثال زمین و کوثر پہاڑیاں اور در و دیوار کا نور اگر آفتاب کا فیض ہے تو آفتاب کا نور کسی اور کا فیض نہیں ہے. یہ جو در و دیوار روشن ہے یہ روشن ہے بالعرض. یہ روشنی کہاں جا کے ختم ہو رہی ہے؟ سورج. پہلے کہہ دیا غیر مکتسب، وہ غیر مکتسب ہوتے ہیں، کسی لیا ہوا نہیں ہوتا، بالذات کے لفظ ہی سمجھ آ رہا ہے. تو انہوں نے تو روشنی لی ہوئی ہے سورج سے، سورج کے واسطے سے، لہٰذا یہ روشنی سے منور ہے موصوف بالعرض کے ساتھ. لیکن یہ روشنی پہ جا کے کہاں ختم ہو رہی ہے؟ سورج پر. سورج کی وہ روشنی ذاتی ہے، اللہ نے دی ہے. اللہ اور اس چیز کے درمیان کوئی اور واسطہ، تو ہم کہیں گے کہ سورج روشن ہے نور سے بالذات اور باقی چیزیں روشن ہیں نور سے بالعرض. ہماری غرض وصف ذاتی ہونے سے اتنی ہی تھی. بھئی ہما یہ وصف اگر آفتاب کا ذاتی نہیں تو جس کا تم کہو وہی موصوف بالذات ایسے اشکال پیش کرے. ہو سکتا ہے سورج کو روشنی کی اور سے ملی ہو، تو ٹھیک ہے بھئی، جہاں سے بھی ملی ہے، جہاں جا کے وہ سلسلہ ختم ہوگا، ہماری مراد کیا ہے کہ وہ موصوف بالذات ہے. موصوف بالذات کا بس مطلب یہ کہ جس کو جو کمال ملے وہ کمال کہاں سے آ رہا ہے، وہ کمال کہاں سے آ رہا ہے، جہاں جا کے وہ سلسلہ ختم ہو جائے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ موصوف بالذات ہے. جیسے دیکھو اصحاب الاخدود کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا قصے میں، حدیث کی کتابوں میں، کہ بادشاہ کے ایک مصاحب، ایک وزیر نابینا تھا، اس کو آنکھیں مل گئی. تو اس نے کہا بھائی تیری آنکھیں کہاں سے آئی، تو اندھا تھا. اس نے کہا میں رب نے آنکھیں دی ہے. رب تو تیرا میں ہوں. اس کو پکڑا، اس کی دھلائی لگائی، اس نے کہا مجھے وہ فلاں بچہ ہے، فلاں بچے نے دعا کی تھی تو میری آنکھیں لوٹ آئی.
بچے کو پکڑا، بچے کی تھوڑی دھلائی لگئی، اس نے کہا میں فلاں راہب کے ساتھ رہتا ہوں، راہب کی مصاحبت نے مجھے یہ مقام دیا، تو بس راہب پر جا کے تفتیش ختم ہو گئی۔ اصل بالذات جو اس ساری کہانی کا مرکزی آدمی تھا وہ کون تھا؟ وہ یہ راہب تھا۔ موصوف بالذات پر جا آ کے سلسلہ ختم ہو جائے۔ سمجھ آ رہی؟ یہی موصوف بالذات سے مطلب ہے کہ وہ سلسلہ جہاں جا کے رکے۔ دیکھیں نا، آپ کو بھی حیات حاصل ہے کہ نہیں یار، سمع بصر بھی حاصل ہے کہ نہیں، وجود بھی حاصل ہے کہ نہیں یار، لیکن اس سمع بصر وجود کے اندر تغیر تبدل ہے، کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے، لیکن یہ سب کس سے آپ کو حاصل ہوا ہے؟ اللہ سے حاصل، اللہ نے دیا نا، سمع کا مالک بھی اللہ ہے، بصر کا مالک بھی اللہ ہے، تو اللہ کو کس سے دیا؟ یہ سوال ہوگا، بولو نا، سوال ختم نا، بس جہاں آ کے سلسلہ رک جائے وہ موصوف بالذات ہے۔ تو دو قسم کے اوصاف ہوں گے کسی میں بھی، یا تو وہ موصوف ہوگا بصفت العرض یا موصوف ہوگا بصفت بالذات۔ موصوف بالذات جس پر جا کے ان اوصاف کا سلسلہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، یعنی اس سے آگے وہ سلسلہ چلے، یا اور انداز سے کہ موصوف بالذات کو صفت بغیر کسی واسطے کی ملی ہو۔ اس لیے بحث کرو کہ یہاں پر بھی اب اہل بیت کے عجیب و غریب اعتراضات ہوں گے، اور موصوف بالعرض جس سے وہ صفت کسی کے واسطے سے ملی ہو۔ چنانچہ یہ میرے پاس کتاب ہے قطب الدین رازی کی، جس کی آپ نے قطبی پڑھی ہے، شرح المطالع۔ میں نے یہ اصطلاحات مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب میں پڑھی تھی، انہوں نے شرح المطالع کا حوالہ دیا تھا۔ پھر شرح المطالع میں نے معلومات کی تو مل نہیں رہی تھی، کیونکہ پہلے زمانے میں صرف عبارتیں نقل ہوتی تھی، صفحہ نمبر نقل نہیں ہوتا تھا۔ کسی نے مجھے انٹرنیٹ سے اس کا مخطوطہ تلاش کر کے دیا، ہاتھ کا لکھا ہوا مخطوطہ، پھر میں نے اس مخطوطے کو پورا شروع سے تا اول پڑھا، اور پھر مجھے اس میں وہ مخطوطے میں عبارت ملی، اور وہ مخطوطے والی عبارت میں نے اپنی دفاع اہل سنت والجماعت میں نقل کی۔ اس پہ جو عبارت ہے وہ مخطوطے والی۔ اندازہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کتابیں گھر بیٹھے بیٹھے تیار نہیں ہوتی میرے بھائی، یہ صرف ایک حوالہ میں نے دیا، یہ کتنی خواری کرنی پڑتی ہے، لیکن دیکھو اس محنت کا صلہ اللہ نے کیا دیا۔ مجھے ایک زمانے میں منطق اور فلسفے کی کتابیں جمع کرنے کا شوق ہوا۔ تعدیث بن نعمت کہتا ہوں کراچی کے ماحول کے اعتبار سے، جہاں بڑے علماء کے پاس بہت سی کتابیں ہوں، لیکن میری عمر کے عالم کے پاس کراچی میں جتنی منطق کی کتابیں شاید ہی کراچی میں کسی کے پاس ملے۔ تو اس زمانے میں ہمارے ایک ساتھی تھے مولانا بلال صاحب، ابھی بھی ہیں، دیر بالا کے، اچھا عالم ہے، کتابیں جمع کرنے کا اس کو بھی شوق ہے۔ ان کے سامنے بھی ہم نے کچھ کتابوں کا تذکرہ کیا، ان میں ایک یہ شرح المطالع بھی تھی۔ میں کہا بابا کہیں سے ملے یا کہیں دیکھی تو مجھے بتانا۔ میں اس زمانے میں صرف مدنیہ کے اندر مدرس تھا، نیا نیا میں تدریس کا زمانہ تھا۔ اس کا مجھے فون آیا، مکتبے کا نام نہیں لوں گا، ایسے خواہ مخواہ میں ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے گی، بھئی فلاں بنٹون میں فلاں مکتبہ ہے، اس کے پاس اس کتاب کے صرف 2 نسخے، ایک میں نے خرید لیا اور ایک کہہ رہا ہے میں بیچ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا میں بھی بندہ بھجواتا ہوں، جلدی جا۔ تو میں اسی وقت جیسے میں نے فون بند کیا تھا، میں نے کہا موٹر سائیکل سٹارٹ کر دینا، 1200 روپے کی اس کی 2 جلدیں مجھے وہاں سے ملی۔ تو اس کی جلد نمبر اول ہے، اس کے اندر یہ بالذات اور بالعرض کے 8 معنی بیان کرتے ہیں، 8، صفحہ نمبر 277۔ آپ وہ دفاع والے کو دیکھیں گے، دفاع میں صفحہ نمبر کوئی اور ہوگا، لیکن زیر مخطوطے چھپا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 277 پر یہ 8 معنی بالذات اور بالعرض کے کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 277 پر 5واں معنی کیا لکھتے ہیں؟ الخامس ان یکون دائم الثبوت للموضوع ولا يدوم بالعرض، السادس ان يحصل لموضوعه بلا واسطة وفي مقابله العرضی۔ موصوف بالذات اسے کہتے ہیں جو موصوف کو بغیر کسی واسطے کی ملا ہو، اور اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ موصوف بالعرض، جو بالذات کے واسطے سے اس کے پاس آیا ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ حضرت نانوتوی کی اصطلاح کا مطلب یہ، اب سنو، اب حضرت نانوتوی کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتنے کمالات ہیں، ان کمالات میں من جملہ ایک نبوت بھی ہے، آپ ان کمالات اور اس نبوت کی صفت سے بالذات متصف ہیں۔ وہ کمالات کا، وہ نبوت کا سلسلہ آپ پر جا کر کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اور باقی انبیاء کو جو کمالات ملے ہیں، جو نبوتیں ملی ہیں، وہ بالعرض ملی ہیں، یعنی آپ کے واسطے سے ملی ہیں۔ اس لیے جیسے آپ نبی الامہ ہیں، ویسے نبی الانبیاء بھی ہیں۔
تو ایک تو آپ کو خاتم کہنے کی وجہ یہ کہ تمام کمالات، علت اصل یہ ہے آپ کی خاتم النبیین کی کہ تمام کمالات آپ پر آ کر کے ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، اور کسی کو کوئی کمال اگر ملا ہے من جملہ نبیوں کی نبوت بھی وہ آپ کے واسطے سے ملی ہے۔ جب آپ پر یہ تمام کمالات کا سلسلہ ختم ہو گیا تو لا محالہ اس بات کا تقاضا ہے کہ آپ کو آخر میں بھیجا جائے۔ کیوں کہ جو موصوف بالذات ہوتا ہے جب وہ آتا ہے تو پھر موصوف بالعرض وہاں نہیں رہتا ہے۔ جیسے سورج جب نکلے گا تو تمام ستارے جو اس سورج کے واسطے سے روشن تھے، سورج کے نکلنے کے بعد سب کے سب خود ختم ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے کسی کو وکیل کیا جا کے یہ چیز خرید کے لے کر آنا اور 10 روپے کی خرید کے لے کر آنا، اب وہ 10 سے نہ اوپر لے سکتا، اس کا اختیار ہے، لیکن جب میں اصل آ گیا تو وکیل کا اختیار خود بخود کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا۔ میں وہ چیز 20 میں بھی لے سکتا ہوں، 30 میں بھی لے سکتا ہوں۔ حضور تمام کمالات سے موصوف ہے، موصوف بالذات، خاتم ہونے کی کہ تمام کمالات آپ پر آ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ تمام کمالات سے متصف موصوف بالذات۔ ان کمالات میں ایک نبوت بھی ہے۔ تمام انبیاء کو جو نبوت ملی کس کے واسطے سے ملی؟ آپ کے۔ تو جیسے آپ نبی الامہ ہیں ویسے نبی ایک یہ فضیلت خود بخود آگے کی نہیں آگی جو پہلے نہیں تھی، محض آخر زمانے میں ماننے سے یہ کمال۔ اور جب آپ نبی الانبیاء ہیں، موصوف بالذات ہے، تو لا محالہ یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ آپ سب سے آخر میں ہیں۔ کیوں کہ آپ کے آخر میں آنے کے بعد نبوت کے سورج کے طلوع ہونے کے بعد اب ستاروں کی روشنی کی حاجت نہیں رہے گی۔ تو خاتم نبی ہونا بالزمان وہ بھی خود بخود آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور آیت میں مناسبت بھی ہو جائے گی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، بابا آپ جسم کے اعتبار سے کسی رجال کے والد نہیں ہیں، تو کیا جسمانی اور روحانی اعتبار سے بھی نہیں؟ ولیکن رسول اللہ، جسمانی روحانی اعتبار سے تو چھوڑو، امتیوں کو تو چھوڑو، آپ روحانی اعتبار سے نبیوں کی بھی والد آئے تھے نا۔ آیت میں مناسبت بھی ہو گئی۔ اور خاتم النبیین کیوں ساری کائنات کے روحانی طور پر والد کیوں ہیں؟ کہ سارے کمالات آپ پر ختم ہو رہے ہیں، سب کمالات کی اصل آپ ہے، سب کمالات آپ پر جا کے ختم ہو رہے ہیں۔ اس اعتبار سے تقاضا یہ تھا کہ جس پر سارے کمالات ختم ہو، بالذات جو کمالات سے متصف ہو، اسے سب سے آخر میں آنا چاہیے، کیونکہ ایسے شخصیت کا آنے کے بعد جو بالعرض ہوتے وہ بچتا، لہذا خاتم النبیین اسی لیے ہم نے آپ کو آخر میں بھیجا۔ آیت میں مناسبت بھی ہو گئی، استدراک کا جواب بھی ہو گیا، حضور کی ختم نبوت سے شان بھی نکل آئی اور ختم نبوت زمانی بھی ثابت ہو گئی۔ بات سمجھ آئی؟ یہ حضرت نانوتوی کا مقصد۔ اب ذرا ہمارا دیکھو نا، اب وہ جب ایسا شکرا بڑھیا کے جاہل بڑھیا کے ہاتھ لگا تو اس کا کیا انجام کیا؟ پہلے تو احمد سعید کاظمی کہتا ہے کہ مولانا نانوتوی رحمہ اللہ نے نبی کو بالذات نبوت سے متصف مانا اور انبیاء کو بالعرض، حالانکہ نبوت میں تو کوئی تفاوت نہیں ہوتا، انبیاء کی نفس نبوت سب میں برابر ہے۔ اس کا اجمالی جواب یہ ہے کہ امام سبکی رحمہ اللہ کی کتاب ہے التعظیم والمنہ فی لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، فتاوی سبکی 2 جلدوں میں ہے۔ اس کی پہلی جلد جو دارالکتب العلمیہ نے چھاپی ہے، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 40 پر یہ سارا موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے فتاوی سبکی۔ اس میں آپ کو نبی الانبیاء کہا۔ مفتی احمد یار گجراتی نے آپ کو شان حبیب الرحمان میں اصل انبیاء کہا۔ تو جب نبوت میں کوئی تفاوت نہیں ہے تو پھر آپ کو نبی الانبیاء کیوں کہا جا رہا ہے؟ تجلی الیقین میں احمد خان نے آپ کو نبی الانبیاء کہا۔ اگر نبوتوں میں کوئی تفاوت نہیں ہے اس لیے حضرت نانوتوی کا جرم ہے، تو احمد خان صاحب، مولوی صاحب، علامہ سبکی صاحب وہ نبی الانبیاء کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو جواب آپ اس کا دیں گے وہی جواب ہمارا۔ پھر یہ اس کو اصل الانبیاء کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا باقی نبی جعلی ہیں؟ تو یہ اصل ہے شان حبیب الرحمان۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک انہوں نے اعتراض یہ کیا، ہاں یہ احمد سعید علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، ان کی عقل کا ماتم کرو۔ کہتے جو بالعرض ہوتا ہے وہ مجازی ہوتا ہے، جو بالعرض ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مجازی ہوتا ہے، اور مجاز کی نفی کرنا درست ہوتا ہے۔ لہذا جب آپ نے اور نبی کو بالذات نبی کہہ دیا، وصف نبوت سے متصف مان لیا، اور انبیاء کو بالعرض، تو اس کا مطلب ہے کہ اور انبیاء سے نبوت کا کیا ہو سکتا ہے؟ نبوت کا انکار، کیونکہ مجاز کا انکار درست ہے نا یار، زید کل اسدی، تو اصل کی نفی درست ہے کہ نہیں یار؟ کیونکہ وہ حقیقت میں مجاز ہے۔
تو بالعرض گویا باقی انبیاء کی نبوت کو امام نانوتوی نے بالعرض مان کر مجازی مان لیا، اور مجاز کی نفی کرنا جائز ہے، تو یہ تو خود کفر ہے، ایک نبی کی نبوت کی نفی کرنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ حالانکہ خدا کو مانو ولا مشاحت فی الاصطلاح مفہوم الکتب معتبر العبرۃ للمعنی لا للالفاظ۔ اوے اللہ کے بندو، یہ تو دیکھو حضرت نانوتوی کس معنی میں بالذات اور بالعرض کہہ رہے ہیں، حقیقت اور مجاز کے معنی میں کہہ رہے نہیں۔ ان کا بالذات اور بالعرض کا مقصد یہ ہے کہ کوئی سلسلہ کہاں جا کر ختم ہوگا، جہاں جا کر ختم ہوگا وہ بالذات ہے اور وہ حقیقت ہے، اور اس کے واسطے سے جو ہوگا وہ بالعرض ہے، اگرچہ وہ بھی حقیقت ہے۔ تو اچھا مثال کس کی دی ہے؟ سورج کی۔ جیسے سورج کی روشنی، تو کیا سورج کی روشنی جو زمین پر پڑ رہی ہے مجازن پڑ رہی ہے؟ دنیا سورج سے منور ہے بالحقیقہ، دنیا دھوپ سے روشنی سے منور ہے بالحقیقہ، اور سورج بھی منور ہے بالحقیقہ۔ اس کی مثال دیکھو ذرا، یہ کیا مثال یہاں لاتا ہے تبیان القرآن کے اندر، اور صفحہ نمبر اس کا 232 ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نانوتوی کہتا ہے کہ واسطہ فی العروض، باقی انبیاء کیا ہیں؟ واسطہ فی العروض ہے۔ واسطہ فی العروض اس واسطے کو کہتے ہیں جو وصف کے ساتھ حقیقتاً متصف ہو، اور موصوف بالذات اور ذو الواسطہ اس وصف کے ساتھ مجازاً متصف ہو۔ مثلا جب کشتی چل رہی ہوتی تو کشتی حرکت کے ساتھ حقیقتاً متصف ہے، اور کشتی میں بیٹھا ہوا شخص کشتی کے ساتھ مجازاً حرکت کے ساتھ متصف ہے، حقیقتاً حرکت کے ساتھ متصف نہیں ہے۔ اگر سیدنا محمد کو وصف نبوت سے واسطہ فی العروض قرار دیا تو لازم ہے کہ باقی انبیاء نبوت کے ساتھ مجازاً متصف ہیں، اور آپ حقیقتاً متصف ہیں، آپ حقیقی نبی ہیں اور باقی انبیاء مجازی نبی ہیں۔ جب مجازی نفی کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ جیسے کشتی میں بیٹھا ہوا، کشتی تو حقیقتاً حرکت کر رہی ہے نا، کشتی سے حرکت کی نفی، لیکن جو اس میں بیٹھا ہوا ہے وہ حرکت نہیں کر رہا، وہ تو کشتی حرکت کر رہی ہے تو وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ چل رہا ہے۔ اس طرح جب آپ بالذات نبی ہے تو حقیقتاً آپ نبی ہیں، باقی انبیاء نبی نہیں۔ پھر اس کے لیے اپنی طرف سے مثال لے کر آتا ہے، کہتے ہیں میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ آپ نبوت کے لیے واسطہ فی ثبوت ہے، غیر سفیر محض۔ جیسے انسان کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ قلم، تو انسان کی حرکت سے قلم بھی کیا کرتا ہے؟ حرکت کرتا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت نانوتوی نے کہیں بھی موصوف بالذات اور موصوف بالعرض کا معنی حقیقتاً و مجازاً۔ نمبر 2 مثال بھی الٹی دی، یہ کہنا کہ کشتی حرکت کر رہی ہے بالذات، اور کشتی میں جو آدمی بیٹھا ہوا حرکت، اگر وہ حرکت نہیں کر رہا تو ایک کونے سے دوسرے کنارے تک پہنچ کیسے گیا میرے بھائی؟ وہ بھی حرکت سے متصف ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ بالعرض حرکت سے متصف ہے۔ بالذات اور بالعرض کے اندر مجاز نہیں ہوتا، بلکہ بالذات کی نفی ہوتی ہے اور بالعرض کا اثبات ہوتا ہے۔ حضرت نانوتوی یہی کہہ رہے کہ نبی اکرم علیہ السلام بھی حقیقتاً نبوت سے متصف ہیں، اور باقی انبیاء بھی حقیقتاً نبوت سے متصف ہے۔ جو بالعرض ہے اس میں نفی مقصود بالذات کی ہے، حقیقت کی مقصود نہیں۔ اور مثال اپنی کیا دے رہے کہ دیکھو صحیح مثال یہ کہ جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم، یہ دونوں حرکت میں، عجیب بات ہے، کاتب بے جان ہے، وہ ہاتھ میں حرکت کر سکتا ہے، اس سے حرکت کی نفی، اور جو جاندار کشتی میں بیٹھا ہوا ہے تو کہتے ہیں وہ حرکت نہیں کرتا۔ مثال الٹی دے رہے تو کہہ رہے میری مثال درست ہے کہ جیسے کاتب کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ قلم ہے، غیر سفیر محض ہوتا ہے، وہ قلم جو ہے نا ہاتھ کی حرکت سے قلم بھی کیا کر رہا ہے؟ حرکت کر رہا ہے، ہاتھ بھی حقیقتاً حرکت سے متصف ہے، قلم بھی حقیقتاً حرکت سے کیا ہے؟ متصف ہے۔ لیکن جو کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، نانوتوی نے یہ مثال دی بقول اس کے، حالانکہ دینی ہے، جو کشتی میں انسان بیٹھا ہوا ہے، کشتی تو حرکت کر رہی ہے لیکن انسان الو کے پٹھے، جو قلم بے جان ہے وہ تو تیرے نزدیک حقیقتاً حرکت کر رہا ہے، اور جو جاندار مستنہ کشتی میں بیٹھا ہوا ہے وہ تیرے نزدیک حقیقتاً حرکت، تو عقل کو ہاتھ لگا۔ لہذا نہ تو نانوتوی، ان کا مقصد یہ ہے کہ اوروں کو یہ ملا ہے بالعرض حضور کے واسطے سے، اور حضور کو صفت ملی بغیر کسی واسطے کے، بس یہ مقصد ہے، قطع نظر حقیقتاً اور مجاز۔ اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی سورج کی مثال، کیونکہ سورج کی روشنی سے زمین بھی حقیقتاً متصف ہے اور سورج بھی حقیقتاً متصف ہے۔ اب آپ ایک اور عجیب و غریب بات بتاؤ، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور کمال کو ثابت کرنے کے لیے حضرت نانوتوی نے موصوف بالذات اور موصوف بالعرض کی مثال دی، اور پھر اسے حصی مثال سے سمجھایا سورج کی، کہ جیسے سارے روشنی ملی ہوتی ہے سورج سے، سورج کی روشنی کسی سے لی ہوئی نہیں ہوتی، اور جب سورج آتا ہے تو پھر ستارے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ چھپ جاتے ہیں۔ اسی طرح تمام انبیاء کو نبوت ملی حضور کے واسطے سے،
हुजूर को किसी से मिली, इसका तकाजा ये था कि आप आखिर में आते, क्योंकि अगर आप पहले में आते तो फिर अल्लाह बाकी अंबिया को, क्योंकि सूरज के आने से सितारे खुद ब खुद, हालांकि मैं था कि मैं इतने नबी भेजूंगा, लिहाजा तकाजा ये हुआ कि आप सबसे आखिर में आए। अब मुफ्ती अहमद यार गुजराती ने ये शान हबीबुर रहमान किताब लिखी हुजूर की शान बयान करने के लिए, और गैर मुस्लिमों के सामने हुजूर की खत्म नबूवत को साबित करने के लिए इसी मिसाल को चोरी किया, इसी मिसाल को सरेका किया है। तुम हज़रत नानोतवी के उलूम से चीजें चोरी करो तो शान हबीबुर रहमान बन जाए, और नानोतवी जिक्र करो तो कुफर बन जाए, और समझते कोई पढ़ेगा नहीं, बाबा हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है जो है ना। अब देखो जरा मैं देता हूं, सफा नंबर 34, सफा नंबर 36 है। कहते हैं दुनिया का कायदा है कि हर चीज अपनी असल पर पहुंचकर ठहर जाती है, बल्कि अपने आप को इस असल में गुम कर देती है। रात भर तारे जगमगाते हैं, मगर जहां सूरज निकला सब छुप गए, सब तारों में सूरज ही का नूर था। सब तारों में, आगे एक और मिसाल दे रहे, वो मैं भी जिक्र नहीं करूंगा, उस पर मैं एतराज करूंगा। इस सफा नंबर 149। तो ये कहना क्या चाह रहे कि जब सूरज निकलता है तो तारे सारे क्या हो जाते हैं, इसी तरह जब हुजूर है तो सब नबियों की नबूवत क्या हो गई, खत्म हो गई। ये तो नानोतवी मिसाल दे रहे हुजूर की खत्म नबूवत। सफा नंबर 149 पर क्या चोरी करता है, देखो कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम को इस आयत में फरमाया गया चमकाने वाला सिराज, कुरान में आफ्ताब को भी फरमाया गया सिराजम व क़मरम मुनीरा। अगर मुराद सूरज है तो आप भी आसमान हिदायत के सूरज हैं कि सूरज से सब रोशन होते हैं, वो किसी से रोशन नहीं। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम सबसे मुनव्वर मगर किसी से मुस्तनीर नहीं। सबसे रोशनी हुजूर से लिए, लेकिन हुजूर से किसी रोशनी, आप सूरज है बाकी सितारे हैं, जब सूरज आ जाते तो सारे खुद ब खुद, जब आप आ गए सारे नबी की नबूवत तो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। ये मिसाल तो भाई नानोतवी ने ताजुन्नास के अंदर दिया। तो इन्होंने भी हुजूर की शान को बयान करने के लिए, हुजूर की खत्म नबूवत को बयान करने के लिए जिस आदमी के दर पर माथा टेका उस आदमी के नाम इमाम नानोतवी रहमतुल्लाह। अब और मजे की बात बताऊं, ये मिसाल तो नानोतवी से ले ली तो काम हो गया, एक मिसाल अपनी तरफ से बयान की, वो उल्टी बयान की, उसमें नक्स है। इसी सफा नंबर 36 पे देखो एक मिसाल, अब जब मैंने कहा अभी मैं ये मिसाल आगे बयान करूंगा, देखो जरा सफा नंबर 36 पर जब इसने अपनी अकल से मिसाल बयान की तो क्या बयान की, का देखो, तमाम दरिया समंदर की तरफ भागे जाते हैं क्योंकि हर दरिया समंदर से बना है। समंदर से बादल आया, पहाड़ों पर बारिश बनकर या बर्फ बनकर गिरा, इससे दरिया बना। दरिया अपनी असर की तरफ भागा, ऐसा भागा कि जिस पुल ने, दरख्त ने, किसी इमारत ने इसको रोकना चाहा, इसको भी गिरा दिया। मगर जहां समंदर के करीब पहुंचा शोर भी जाता रहा, रवानी भी कम होगी, और जब समंदर से मिला तो इस तरह फना और गुम हो गया कि गोया था ही नहीं। यानी हुजूर की मिसाल समंदर की जैसी है, जैसे तमाम नहरें समंदर से निकली हैं और समंदर ही में वापस आ गई हैं, तो हुजूर नबूवत का समंदर है। तमाम अंबियों की नबूवत आकर आप में खत्म हो गई है, आपके बाद किसी और नबी की जरूरत है। लेकिन जो जामियत नानोतवी की मिसाल में थी वो याद नहीं है, जो इस मिसाल से खुद दिए। क्यों कि जब समंदर से नहरें निकलती हैं तो जितनी नहरें निकली है उतना पानी समंदर से कम हो गया, उतना पानी समंदर से कम हो गया है। लेकिन सूरज की रोशनी पूरी दुनिया पर पड़ रही है, सूरज उसी रोशनी के साथ, उसकी रोशनी में कम, जहां तक ज़हन नानोतवी का पहुंचा था वहां तक ज़हन हजरत जी का ना पहुंच सका। बात समझ आ रही कि नहीं? ये हजरत नानोतवी के उलूम है कि जिससे कोई और इस्तेफादा करे तो शान हबीबुर रहमान बन जाए, हजरत नानोतवी रो रो कर से बयान करे तो ये खत्म नबूवत का मुनकिर बन जाए। जी पढ़े जरा। भाई हमा ये वस्फ अगर आफ्ताब का ज़ाती नहीं तो जिसका तुम कहो वही मौसूफ बिज़ात होगा और उसका नूर ज़ाती होगा, किसी और से मुक्तसब और किसी और का फैज़ न होगा। अलगर्ज़ ये बात बदी है कि मौसूफ बिज़ात से आगे सिलसिला ख़त्म हो जाता है। चुनांचे खुदा के लिए किसी और खुदा के न होने की वजह अगर है तो यही है। तमाम मुमकिनात का वजूद है ना, किसी से, किससे? अल्लाह से। अल्लाह को किससे? यहाँ से आगे क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी मुमकिनात का वजूद और कमालात वजूद सब आर्जी बमाना बिलार्ज हैं, और यही वजह है कि कभी मौजूद कभी मादूम, कभी साहिब कमाल और कभी बेकमाल रहते हैं। अगर ये उमूर मज़कूरा मुमकिनात के हक़ में ज़ाती होते तो ये इन्फिसाल और इत्तिसाल न हुआ करता। हालत दवाम वजूद और कमालात वजूद ज़ात मुमकिनात को मुलाजिम रहते, हालांकि ऐसा नहीं।
اسی طور ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کو تصور فرمائیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں، اور سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض۔ اوروں کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور کا فیض نہیں، کسی اور کا فیض نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت مختتم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ غرض جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامت ہیں، ویسے ہی نبی الانبیاء بھی ہیں۔ دلیل نبوت تقریباً 5-6 دلیل دیں گے۔ پہلی دلیل، اور یہی وجہ ہے کہ بشہادت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ دیکھیں تمام انبیاء سے وعدہ لیا گیا، اگر تمہاری زندگانی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی، انہیں نبی ماننا ہے، تو انہیں نبی تائیں مانیں گے نا جب وہ تمام نبیوں کے بھی کیا ہوں، نبی ہوں۔ تبھی اسی آیت کے اوپر پورے امام سبکی نے کتاب ایک رسالہ لکھا جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، التعظیم والمنہ فی لتؤمنن بی ولا تنصرن، کہ آپ نبی الانبیاء ہیں، اور اللہ نے اس کا عملی مظاہرہ بھی کروا دیا۔ کیسے؟ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو بیت المقدس میں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی کہ نہیں پڑھائی میرے بھائی؟ یہ تمام انبیاء کا آپ کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھنا اسی آیت کی صداقت کا اعلان تھا کہ یہ تمہارا بھی امام ہے، تمہارا بھی نبی ہے، جیسے نبی الامہ ہے ویسے نبی الانبیاء ہے۔ اور تمام نے آپ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار بھی کیا، کیوں کہ لا محالہ جب نماز پڑھی ہوگی تو اس میں حضور نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو پیچھے نبیوں نے بھی تو یہی پڑھا ہوگا نا یار۔ تو آپ کے محمد ہونے کا اور رسول ہونے کا انہوں نے کیا کیا؟ آپ کی گواہی دی، آپ پر ایمان لانے کی کیا دی؟ گواہی دی۔ تو اس کا عملی مظاہرہ پاک پیغمبر علیہ السلام سے معراج والی رات اللہ نے کیا کروایا؟ چونکہ آپ نبی الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کی نبوت آپ سے، اس لیے اس اعتبار سے آپ ان کے بھی نبی ہیں، لیکن ان کی نبوت بھی کیا آپ سے مکتسب ہے۔ جی دوسری دلیل، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میرا لو کان موسیٰ حیا ما وسعه الا اتباعی، حدیث مشہور۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نبی الانبیاء ہیں، نبوت کا سلسلہ آپ سے شروع ہوا۔ جی علاوہ بری بعد نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تیسری دلیل، ہاں، کہ آپ کی نزول، کہ حضور عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے بعد وہ کیا ہوں گے؟ آپ کی شرط پر عمل کرنا اسی بات پر مبنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو آپ کے امتی بن کر آئیں گے، کیونکہ آپ نبی الانبیاء ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ جب آپ آگے تو آپ کے بعد اب کسی اور کی نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تین ابھی اور دلائل بھی ہیں، یہ تین دلائل اس بات کے چل رہے ہیں کہ آپ موصوف بصفت نبوہ ہے بالذات۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کو جیسے وہ اپنی امت کے لیے نبی تھے، لیکن آپ کے اعتبار سے وہ آپ کے امتی ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ تمام انبیاء مطاع ہیں اپنی امت کے لیے، لیکن آپ کے وہ مطیع ہیں، یہ کہنا چاہے۔ امتوں کے اعتبار سے وہ اتباع کے حقدار ہیں، لیکن آپ کی نسبت سے وہ آپ کے اتباع ان پر واجب ہے، کیوں کہ ان کو یہ نبوت آپ کی وجہ سے ملی، لہذا جیسے وہ امتیوں کے لیے نبی ہیں آپ ان کے لیے نبی ہیں، اس پر یہ دلائل دے رہے ہیں۔ آگے چونکہ ایک اہم دلیل آ رہی ہے، لہذا اس سے ہم کل پر موقوف کرتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ یہ بات سمجھے